عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو ان کو سزا سنائی گئی ہے 14 سال کی، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا گیا ہے اور 26 کے قریب وکلا کی ٹیم، میں نے آپ کو بتایا تھا، عمران خان کے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہے. مرکزی طور پر تو سلمان صفدر صاحب ہی ہوں گے اس کا حصہ جو آرگیو کریں گے، لیکن ان کو معاونت کرے گی 26 رکنی وکلا کی ٹیم. اور آج یہ کیس دائر کر دیا گیا، یعنی مرکزی جو اپیل ہے وہ اب فائل ہو چکی ہے. تو یہ کیس کب فکس ہوگا، کون اس کو سنے گا، کون سی اپڈیٹس آئیں گی، وہ ساری میں فردر آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. لیکن آج ایک اور کیس بھی تھا، آپ کو یاد ہے عدت کیس میں عمران خان کو بری کر دیا گیا تھا. اس کے خلاف خاور مانیکا صاحب کو ذرا کوئی آرام سکون نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کے خلاف اپیل میں جاؤں گا، کیونکہ جتنی باتیں ہو چکی ہیں، جتنا ان کے بارے میں کہا گیا، وہ شاید ان کو لگا کہ ابھی کم ہے، تھوڑا اور بھی چاہیے ان کو. تو انہوں نے اپیل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ وہ کیس جو ہے وہ فکس ہو چکا تھا. آج اس کی سماعت ہوئی. جسٹس اعظم خان جو نئے جج آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایڈیشنل جج، ان کے پاس یہ کیس لگا تھا، لیکن عمران خان کے وکلا نے ان پر اعتراض کر دیا کہ جناب آپ یہ کیس نہ سنیں. تو جسٹس اعظم خان نے عدت کیس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور یہ کیس جو ہے واپس بھیج دیا گیا ہے چیف جسٹس کو کہ اس کے اوپر الگ سے بینچ بنائے. اور میرا خیال ہے یہ عدت کا کیس ایسا کیس ہے جس پہ شاید کوئی بھی اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہے گا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز پڑے ہیں. اگر آپ نے انہی معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے یا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہے یا باہر نہ آ سکیں، تو عدت کیس میں سوائے شرمندگی کے یا رسوائی کے اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا. اینی ویز، اس لیے جج صاحب نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کیس سے جیسے ہی اعتراض ہوا انہوں نے اب کیس سے ہاتھ کھینچا اور بھیج دیا چیف جسٹس کے پاس کہ واپس وہ بینچ بنا لے جو بھی نیا بنانا ہے. اب آ جائیے ذرا اڈیالہ جیل کی طرف. آج عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹائے جانے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے. اڈیالہ جیل وہ پہنچے اور ان سائڈ کیا بات چیت ہوئی ہے مجھے اس کی ڈیٹیل کا علم نہیں ہے، لیکن جو باہر گفتگو ہو رہی ہے پارٹی کے لوگوں سے، جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں یا ایسے سگنلز مل رہے ہیں، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب یہ سمجھ چکی ہے کہ عدلیہ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے ان کو اتنی آسانی سے تو ریلیف نہیں ملنے والا. تو اب پی ٹی آئی کر کیا سکتی ہے، آپشنز کیا ہیں، ان کی طرف جانے کی طرف سوچ رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مارچ یا اپریل میں دوبارہ کوئی نہ کوئی موومنٹ شروع کر سکتی ہے، کوئی نہ کوئی سڑکوں کے اوپر آنے کے حوالے سے. اس کا انڈیا خود آج حکومتی لوگوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی دوبارہ 26 نومبر جیسی سچویشن کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ آج مذاکراتی ٹیم کے جو ترجمان تھے حکومت کے، عرفان صدیقی، وہ گئے آج پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے. ان کو ساری سچویشن بتائی مذاکرات کے حوالے سے. ویسے تو انہوں نے کل اجلاس بلا لیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس اجلاس میں نہیں جا رہی. تو اب کرنا کیا ہے؟ کیا حکومت کے لوگ جا کے اجلاس میں بیٹھے ہیں؟ ایسا بھی کوئی مناسب نہیں لگتا ان کو. تو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھ دیا، اور ان کا ایک مختصر سا آج پہلی مرتبہ بیان بھی جاری ہوا اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے. اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مذاکرات ہی بہتر حل ہے، بہتر ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا اور افراتفری کی سی سچویشن کم کرنے کا. اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ملکی ترقی روکنے کی راہ میں رکاوٹ بنے یا یہ دھرنے جلسے اس طرح کی سچویشن. یہ ان کی جانب سے ایک نیریٹو آیا. تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی سارے دروازے بند دے کے واپس اسی جگہ پہ آ جائے سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے. یہ پارٹی کے اندر کچھ حالیہ تبدیلیاں جو کر دی گئی ہیں اور جن کے بارے میں بازگشت ہے یا ہونے والی ہیں نا، یہ سارا اسی چیز کا تسلسل ہے کہ کس طرح سے پارٹی کو موبلائز کرنا ہے. اور اس کی جو ریہرسل ہے، اگر سڑکوں کے اوپر آنا ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے، اس کی جو ریہرسل ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 8 فروری ہے. 8 فروری کو جو عمران خان کی ڈائریکشن پر یوم سیاہ منانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور ثوابی میں ایک بڑا جو گیدرنگ ہے یا جلسہ جلوس کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ صرف ثوابی میں ہی نہیں ہوگا، ملک بھر میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو ایک بار پھر سے آپ کو وہ مومنٹم یا ماحول تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. تو اس ریہرسل کے بعد پتہ چلے گا عوام کا موڈ کیا ہے اور پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے. یہ ان کا بیک اپ پلان ہوگا جس کے اوپر نہ صرف عمل درآمد شروع ہو چکا ہے بلکہ اور بھی تفصیلات آئیں گی. تو جیسی کچھ چیزیں میچور ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا.